تمام تعریفات، تمام بڑائیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، سزاوار ہیں کہ جس نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کا 15واں پارہ سورۃ البنی اسرائیل کی ابتدائی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ بیان کیا، اور دوسرے نمبر پر اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے مسجد الاقصی کا ذکر کیا، بیت المقدس کا ذکر کیا، اور یہ مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ مسلمان سب سے پہلے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو اس سے بیت المقدس کی اہمیت، اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور رب کائنات نے اپنی زمین کے اوپر 3 جگہ ایسی بنائی ہے کہ جن کی طرف زیارت کی وجہ سے، ثواب کی غرض سے سفر کرنا جائز ہے۔ سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے گھر کی زیارت کیا کرو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، سفر کرو۔ آپ کا سفر کرنا بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اجر کا باعث بنے گا۔ یوں آتا ہے حدیث میں کہ جس اللہ کے بندے نے، اللہ کی بندی نے خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھی، رب کائنات اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر جس جگہ کی طرف زیارت کرنا ثواب کا عمل ہے وہ مسجد نبوی ہے۔
جو مدینہ منورہ کے اندر ہے، ہمارے پیارے نبی کا شہر مدینہ، کہ جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے گا، اس کے نامہ اعمال میں 50,000 نماز کے پڑھنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسری جگہ وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے، اللہ کی بندی نے اس میں نماز پڑھی تو اس کے نامہ اعمال میں بھی 50 وقت کی نماز کے پڑھنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں، مسجد اقصی کو بنایا کس نے؟ بیت المقدس کو بنایا کس نے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کر جانے کے بعد آپ کا بیٹا سلیمان وارث بنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں سے بیت المقدس کی تعمیر کرائی۔ مسلمانوں سن لو، مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین کے اندر ہے، اور رب کائنات نے اس جگہ کو مقدس جگہ بنایا ہے۔ ہمیں اس کا طرف سفر کرنا بھی چاہیے، زیارت کرنا بھی چاہیے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، آج رونے کی بات ہے، آج بیت المقدس دشمنان اسلام کے قبضے میں ہے، اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اور سن لو، اللہ کی زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ قوم بنی اسرائیل یہودی ہیں۔ آج معصوم بچے کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج ان کے مکانوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، آج کتنے لوگ اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے۔ اور سن لو مسلمانوں، وہ مرد مجاہد ہیں، وہ ایمان والے ہیں کہ جن کا ایمان اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم ہے، وہ سینہ تان کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمنوں، رب کائنات نے ہمیں پیدا کیا اپنے اس گھر کی حفاظت کے لیے، آج ان کو تباہ کر دیا گیا، آج ان کی بستیاں ختم کر دی گئی۔ کلمہ پڑھنے والوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بارگاہ ربانی میں دعا کریں، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک۔
آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بارگاہ ربانی میں دعا کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ مسلمانوں، بہت برے حالات ہیں، تمہیں معلوم نہیں، سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کیا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق ایسا کہ آپ کا کردار ایسا، آپ کا انداز ایسا، آپ کے سجدے ایسے، اور آپ کا تقوی ایسا کہ یوں آتا ہے تاریخ اسلام کے اوراق میں کہ جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فلسطین کی طرف سفر کیا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا، او غلام، او میرے خادم، 1 میل پیدل میں چلوں گا، آپ اونٹنی پر بیٹھ کر کے سفر کرو گے، جب 1 میل پوری ہو جائے پھر 1 میل اونٹنی پر میں بیٹھوں گا، آپ پیدل چلیں گے۔ اندازہ لگاؤ، جب بیت المقدس مسجد اقصی نظر آنے لگی تو یہودیوں نے توریت کی کتاب کے اوراق پلٹنے شروع کر دیے۔ پھر یہودی کہنے لگے کہ مدینے کا بادشاہ کون سا ہے؟ مدینے کا بادشاہ تو یہ ہوگا کہ جو اونٹنی پر بیٹھا ہے، لیکن اونٹنی پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بیٹھا ہے۔ عمر فاروق اعظم اونٹنی کی مہار تھام کر کے پیدل چل رہے ہیں۔ آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کا کردار دیکھا کہ یہودیوں نے بیت المقدس کی چابیاں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں رکھ دی۔ یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس نے دشمنان اسلام سے مسجد اقصی کو فتح کیا۔ اس کے نمبر پہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا سجدہ، آپ کے سجدے سے اللہ بھی راضی ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے جنگ لڑی اور ان یہودیوں سے جنگ لڑی، ان دشمنان اسلام سے جنگ لڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تب تک کے آرام سے نہیں بیٹھے جب تک کہ بیت المقدس کو فتح نہ کر لیا۔ مسلمانوں، آج ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج بارگاہ ربانی میں گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ نے واٹس ایپ پہ نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے فیس بک پہ نہیں دیکھا؟ ان معصوم بچوں نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ ان معصوم بچیوں نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ اللہ کی قسم، ایک نوجوان آدمی، ایک نوجوان لڑکا، یعنی ایک بلڈنگ کے پاس کھڑے ہو کر کے آنسو بہہ رہا ہے اور پتھر ہٹا کر کے آواز دیتا ہے، او مائی تو کدھر ہے؟ او میرے بیٹے تو کدھر ہے؟ کہ ان کے اوپر جب بم گرا، خدا کی قسم اللہ پاک نے ان کی بلڈنگوں کو ان کے لیے قبرستان بنا دیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، او ایمان والو، او میرے بندو، میں نے تمہارے ایمان کے بدلے میں، جانوں کے بدلے میں، تمہاری یعنی ہر قربانی کے بدلے میں نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم شہادت کے جام پیتے جاؤ، میں نے تمہارے لیے جنت الفردوس کے اندر بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہے۔ آج میوات کا مسلمان سویا پڑا ہے، آج میوات کا مسلمان غفلت میں ہے، رات کے 12 بجے بھی آج مکاریاں کرتا ہے، اور مسلمانوں ان کی کرانے کی آواز آ رہی ہے اور وہ کہہ رہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کرو، اللہ والوں کی حفاظت کرو۔ اور میں جمعہ کے دن بھی کہتا ہوں کہ اے پروردگار عالم، جو معصوم بچے تیرے پاس چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنی شکایتیں بیان کی ہوں گی، یا اللہ آج ابابیل جیسے پرندوں کی ضرورت ہے۔ او میرے رب، جب تو ابابیل
جیسے پرندوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی حفاظت کر سکتا ہے، یا اللہ آج بھی تو ابابیل جیسے پرندے بیت المقدس کی سرزمین میں بھیج دے، یا اللہ ان دشمنان اسلام کو تباہ کر دے، ان دشمنان اسلام کو برباد کر دے۔ او مسلمانوں میں تمہیں کیا بتاؤں، آج وہاں کا مسلمان بھوکا مر رہا ہے، پیاسا مر رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ اپنی نصرت نازل فرما، اپنی مدد نازل فرما۔ ہمارا ایمان آج کمزور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ کہ جاؤ تیرا رب اب تجھے اجازت دیتا ہے، اپنی قوم کو لے کر مقدس سرزمین کی طرف چلا جا۔ تمہیں معلوم ہے یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر حضرت مائی مریم پیدا ہوئی، جہاں پر حضرت زکریا پیدا ہوئے، جہاں پر حضرت یعقوب پیدا ہوئے، جہاں پر حضرت یوسف پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے انبیاء اگر آئے تو فلسطین کی سرزمین میں آئے، انہوں نے مسجد اقصی کے محراب پہ کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھائی، خود نے نمازیں بھی پڑھی، انہوں نے سجدے بھی کیے۔ تمہیں معلوم ہے یہ وہی مسجد اقصی ہے کہ جس میں مائی مریم جھاڑو دیا کرتی تھی، اللہ اللہ کیا کرتی تھی، اللہ کی بڑائی بیان کیا کرتی تھی۔ ایک دن مائی مریم نے مسجد اقصی کے اندر جولی پھیلا دی، یا اللہ تیرا گھر ہے، تیری مسجد ہے، میں اس گھر میں جولی پھیلا کے دعا کرتی ہوں، یا اللہ مجھے کھانا کھلا دے، مجھے پانی پلا دے۔ مسجد اقصی کے اندر مائی مریم دعا کرتی ہے، عرش بری سے مائی مریم کی دعا ٹکراتی ہے، رب کائنات حضرت جبریل کے ذریعے سے جنت سے بے موسمی پھل نازل فرما دیتا ہے۔ بتاؤ وہی مسجد اقصی کہ جس میں مائی مریم دعا کرتی ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، وہی حضرت زکریا کہ مسجد اقصی میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے اولاد کوئی نہیں ہے، پروردگار عالم مجھے اولاد عطا فرما دے۔ وہی مسجد اقصی کہ جس میں حضرت داؤد نے دعا کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی۔ اور مسلمانوں آج مسجد اقصی کی حالت یہ ہے کہ چاروں طرف دشمنان اسلام دندنا رہے ہیں اور مسلمانوں کو گولیوں کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے تیار ہوتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے اپنی قوم سے کہ میں تمہارا سرغنہ اس طالوت کو بناتا ہوں، یہ طالوت تمہارا کمانڈر ہے۔ اور طالوت ایک غریب آدمی تھا۔ قوم نے اعتراض کیا کہ اے موسیٰ اس طالوت کو کمانڈر کیوں بنایا ہے اور اس کو آپ نے سردار کیوں بنایا ہے؟ ہم اس کو کمانڈر نہیں مانیں گے، آپ کوئی رئیس آدمی بناتے، مالدار آدمی بناتے جو بہت بڑا چودھری ہوتا۔ آج ہمارے اندر بڑے بڑے چودھری ہیں، لوگوں نے اعتراض کیا کہ موسیٰ ہم اس کو کمانڈر نہیں بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے عرش سے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ طالوت کو اس قوم کے اوپر بہت بڑا کمانڈر بنا دے۔ طالوت کو کمانڈر بنا دیا۔ چند لوگ تھے جن کا ایمان باقی تھا، باقی سارے سرکس جنہوں نے موسیٰ کو مارا، جنہوں نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا، جنہوں نے حضرت زکریا کو آرا سے چیرا، یہ وہی دشمنان اسلام ہے جو آج فلسطین کی سرزمین کے اوپر بڑی بڑی بمباریاں آج نازل کر رہے ہیں، بڑی بڑی بمباریوں سے آج مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ تم میرے ساتھ چلو، چند افراد باقی رہ گئے کہ جن کا ایمان موجود ہے، اور وہاں سے چلے اور اس بیت المقدس کے اوپر قبضہ کس کا تھا؟ جالوت کا تھا۔ یہ جالوت
طالوت ایک بہت بڑا نکما آدمی تھا، اور یہ طالوت وہاں سے اس سے مقابلہ کے لیے چلا کہ ان سے لڑائی لڑیں گے۔ پوری قوم جب فلسطین میں آئی تو انہوں نے جالوت کو دیکھا کہ جالوت کے پاس بہت بڑی فوج ہے۔ موسیٰ کی قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ، ہم تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس تو بہت بڑی فوج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ چند لوگ باقی رہے اور طالوت نے جالوت سے مقابلہ کیا، لڑائی چھڑی، اور اسی کے اندر حضرت داؤد نام کا ایک بندہ تھا، حضرت داؤد نام کا، اور اس نے جالوت کو قتل کیا۔ آج وہی حالات ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بارگاہ ربانی میں دعا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنی بہنوں کے لیے، اپنے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے میں آج بھی یہ کہتا ہوں، میرے پیارے نوجوانوں، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تم جوا کو چھوڑو، تم شراب کو چھوڑو، تم برائیوں کو چھوڑو، تم ایک حقیقی ایمان والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ آج بھی اللہ کی غیب سے مدد آ سکتی ہے، آج بھی اللہ رب العالمین اپنے ماننے والوں کے لیے نصرت کی مدد نازل کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہم سوئے پڑے ہیں، آج ہمیں کوئی چنتا، کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے مسلمانوں کی وہاں جا کر کے مدد نہیں کر سکتے تو ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ آج ان کا نمبر ہے، کل ہمارا نمبر آئے گا، لیکن انشاءاللہ جو سچی قوم ہوتی ہے، سچے ایمان والے جو ہوتے ہیں، وہ کبھی مٹنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی جماعت ہوگی جو ڈٹ کر کے مقابلہ کرے گی اور اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دے گی۔ تو اللہ کے نبی کا جو یہ اشارہ تھا، یہ فلسطین کی سرزمین کی طرف تھا۔ اگر آج اوریجنل مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، سچے ایمان والے ہیں، تو آج فلسطین کی سرزمین میں دیکھو کہ جو بیت المقدس میں آ کر کے نماز پڑھتے، ایک ماں بیت المقدس میں نماز پڑھتی ہے، اللہ کے سامنے عبادت کرتی ہے، اور ایک یہودی کتا، ایک فوجی آتا ہے اور اس مائی کو لات مارتا ہے اور وہ بیچاری زمین پہ گر جاتی ہے۔ دوسری بہن کو لات مارتا ہے، وہ زمین پہ گر جاتی ہے، لیکن پھر بھی ڈٹ کر کے وہ مائی مقابلہ کرتی ہے۔ او یہودی کتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک 4 سال کا بچہ، کہاں سے جذبہ آ گیا ان کے اندر؟ 4 سال کا بچہ یہودیوں کے سامنے کھڑا ہو کر کے ہتھیار تان کر کے کلمہ پڑھتا ہے کہ اے یہودیوں، رب کائنات نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے، ہم جان جان آفری کے حوالے کر دیں گے، انشاءاللہ اللہ کا گھر بیت المقدس کو ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ یہ جذبہ تھا ان لوگوں کا۔ وہ اللہ کا گھر، اللہ نے اس صورت میں اسی گھر کا ذکر کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اے لوگو، یہی تو بیت المقدس ہے، یہی سے تو شروعات ہوئی معراج کی۔ اسی گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق سواری لائی گئی، آپ کو بٹھایا گیا، اور وہ براق سواری اتنی تیز دوڑتی ہے، معلوم ہے تاریخ اسلام کے اوراق میں آتا ہے کہ جب کوئی مسافر مکہ سے بیت المقدس کے لیے سفر کرتا تھا تو 40 دن میں جا کر کے پیدل آدمی بیت المقدس پہنچتا تھا۔ لیکن اللہ نے جب اپنی آخری نبی کو براق سواری پہ بٹھایا تو براق سواری پسینہ پسینہ ہو گئی۔ جبریل نے کہا، اور براق گھبراتا کیوں ہے، ڈرتا کیوں ہے؟ تجھے معلوم ہے
آج تک اتنی افضل سواری، آج تک اتنا افضل مسافر تیرے اوپر نہیں بیٹھا، آج تیرے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہا ہے۔ براق آنن فانن میں چلی، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور مسجد اقصی میں پہنچا دیا آنن فانن میں۔ یہ نبی کا معجزہ، یہ نبی کی معراج۔ اور یوں آتا ہے حدیث میں، حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہاں پر رک جائیے، یہاں پر اتر جائیے، یہ مسجد اقصی ہے، یہ بیت المقدس ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے آخری نبی اتریے۔ حضرت جبریل نے براق سواری کو اس کڑے سے باندھا، اس گھوٹے سے باندھا کہ جس گھوٹے سے، جس کڑے سے دیگر انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتی تھی۔ پھر فرمایا اے اللہ کے آخری نبی اندر چلیے بیت المقدس میں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ اندر گئے، اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ معراج سے واپسی کی بات ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ معراج کی طرف جانے کی بات ہے، لیکن بیت المقدس میں جب آپ اندر گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ پورا کا پورا بیت المقدس بھرا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے، جم غفیر ہے، لوگ سب بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ اے جبریل یہ تعداد کن لوگوں کی ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے آخری نبی آگے بڑھو، آگے سب سے بڑا عمر دراز سفید داڑھی والا تیرا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ بیت المقدس کہ جس میں تمام نبی آئے، جو تمام رسول آئے، تمام پیغمبر آئے، ابراہیم بھی موجود، اسماعیل بھی موجود، اسحاق بھی موجود، داؤد بھی موجود، زکریا بھی موجود، حزقیل بھی موجود، یوسف بھی موجود، ایوب بھی موجود، تمام نبی صف بنا کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی اسی طرح سے بیٹھ گئے۔ اور سن لو مسلمانوں، یہ وہی تو بیت المقدس ہے۔ پھر حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے آخری نبی آگے بڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کے لیے ایسا رتبہ دیا، ایسا مقام دیا کہ رب کائنات نے آمنہ کے در یتیم کو آنے والوں کا بھی امام بنا دیا اور جانے والوں کا بھی امام بنا دیا۔ ارے بھائی، ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ بیت المقدس میں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محراب پر تشریف لے جاتے ہیں اور فرمایا جبریل نے آگے بڑھو اور ان کی امامت کراؤ۔ اللہ کے نبی نے بیت المقدس میں امامت کرائی۔ ارے بھائی، آج وہ بیت المقدس دشمنان اسلام کے قبضے میں ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ بیت المقدس کو دشمنان اسلام سے فتح کر دے، یا اللہ آزاد کر دے، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ غیب سے مدد نازل فرما، یا اللہ اپنی کوئی ایسی نصرت نازل فرما جو تو نے میدان بدر میں نازل فرمائی تھی۔ اور لوگوں، میدان بدر میں بھی اللہ نے ایسی نصرت نازل فرمائی کہ اللہ نے فرشتوں کو میدان بدر میں بھیج دیا۔ ایمان تھا ان لوگوں کا، وہ سچے پکے مسلمان تھے، وہ اللہ والے تھے، وہ گناہ کرنے والے نہیں تھے، تو اللہ نے میدان بدر میں فرشتوں کی فوج نازل فرما دی۔ ایک صحابی تو یوں کہتا ہے کہ میں ایک دشمن کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا، وہ دشمن میرے آگے آگے ہے، میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ وہ دشمن زمین پہ گر گیا۔ میں نے جب نبی سے فرمایا تو نبی نے فرمایا او میرے بھائی، تجھے کیا معلوم ہے اس کو کس نے مارا تھا؟ اس کو اللہ کے ایک فرشتے نے مارا تھا، فرشتے نے مارا تھا۔ لیکن آج ہمارے جب کارنامے، ہمارے جب کرتوت ایسے، تو اللہ کی مدد کیسے آئے بھائی؟ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائے،
اپنے ایمان کو مستحکم بنائے اور رات اور دن اپنی عبادت میں، اپنی نمازوں میں اور فرض میں، نوافل میں، تہجد میں اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کے حق میں دعا کرنی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کتنے بھائیوں کی دعا قبول ہو جائے۔ ایسے بھی مسلمان ہیں۔ ابھی جلسہ ہوا تھا راجستھان میں، آپ کو پتا ہے جلسہ کی اہمیت؟ اہل حدیثو، ہم اپنی آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جلسہ کی اہمیت جانتے ہو آپ لوگ؟ جلسہ ہوا، کتنی تعداد گئی، کتنے لوگ گئے، اللہ اکبر، کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی ان لوگوں کی۔ کچھ لوگ کہنے لگے یہ تو بیکار پاگل ہیں، کہا ہے تماشا ہے۔ ارے بھائی، مجمع کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر تم تقریر کرنے کے لیے یا تقریر سننے کے لیے وہاں نہیں پہنچے تو دعا کے لیے تو پہنچ جاتے۔ وہاں پر ہزاروں لوگ پہنچے تھے، شاید ہو سکتا ہے کسی بھائی کی دعا بارگاہ ربانی میں قبول ہو جائے اور ہمارا نام بھی مغفرت والے لوگوں کی لسٹ میں آ جائے۔ اتنی تعداد وہاں پہنچی، دعائیں بھی ہوئی وہاں پر، لیکن آج ہمیں کوئی چنتا نہیں، کوئی پرواہ نہیں، تو ہم بارگاہ ربانی میں دعا کریں، خوب گڑ گڑائیں اپنے ان بھائیوں کے لیے، اپنی ان ماہوں کے لیے، اپنی ان بہنوں کے لیے۔ بلڈنگوں کے نیچے معصوم بچے دبے ہوئے قرارے، ان کو نکالا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے۔ ان ظالموں نے کسر نہیں چھوڑی، ہاسپٹل کے اوپر بھی بمباری کی جس میں لوگ علاج کے لیے تھے، جو لوگ اس میں یعنی موجود تھے، تو کتنے لوگ 900 آدمی کے سم تھنگ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے۔ 900۔ یہ تو میں ویسے بتلا رہا ہوں بھائی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ہم ایمان کو مضبوط بنائیں اور اللہ اللہ کریں، بس بارگاہ ربانی میں گڑ گڑائیں۔ اللہ کے نبی نے دعائی تو کری جب مصیبت آئی میدان بدر میں پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ نبی نے کیا فرمایا جب ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مارے گئے ہم تو مارے گئے، یہ 1700 کی تعداد میں ہے اور ہم 313 بس۔ ارے مسلمان، میدان بدر میں 313 اور وہ بھی لنگڑے، لولے، اپاہج، بیمار، بچے، جوان، بوڑھے، ایمان والوں کی تعداد 313۔ تو ایک نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے نبی، یہ دشمنان اسلام تو ہتھیاروں سے سج کے آئے ہیں، سواریاں ان کے پاس موجود ہیں، کھانا بھی ہے، سب کچھ ہے، ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ اب وہی تو بات آ رہی ہے نا کہ ہم ان یہودیوں سے کیسے مقابلہ کریں گے، کیسے لڑیں گے، یہی دل میں آتا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ارے بھائی گھبراتا کیوں ہے؟ الدعاء صلاح المومن، جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا پرمانو بم، سب سے بڑی گولی، سب سے بڑی بندوق اگر ہے تو وہ دعا ہے۔ دعا کرو، بارگاہ ربانی میں اللہ اپنی نصرت نازل فرما دے گا۔ تو نبی نے فوراً اپنے خیمے میں ہاتھ اٹھا کر کے پھر دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ یا اللہ، یا اللہ، دیکھو دعا مانگنے کا طریقہ سیکھ لو بھائی۔ یا اللہ، یہ تیری مٹھی بھر فوج 313 کی، یا اللہ میں سب کو لے آیا ہوں۔ یا اللہ، لنگڑے بھی آ گئے، لولے بھی آ گئے، اپاہج بھی آ گئے، او میرے مولا، اگر تو یہ چاہتا ہے قیامت تک